الصلاة والسلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی قریش کے قافلے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ جو قریش کا قافلہ گیا ہے اسے کس طرح حاصل کرے. 313 یا 14 یا 15 اس طرح صحابہ کرام کو لے کر نکلے، لیکن ابو سفیان کو اس کی بھنک لگ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ ذرا دیکھتا ہوں کہ جہاں تک ہم پہنچے یہ قریش کا قافلہ کہاں تک آیا. ادھر ابو سفیان وہاں تک پہنچا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. تو بس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا پانی کے کنویں پر 2 عورتیں جگڑ رہی تھی، قرض کا مسئلہ تھا. تو ایک عورت دوسری عورت سے یہ کہہ رہی تھی کہ کل یہاں قافلہ آنے والا ہے، میں ان کے لیے پانی بھروں گی، وہ مجھے کچھ پیسے دے دیں گے، میں تمہیں واپس کر دوں گی. بس بن علی رضی اللہ عنہ نے سنا وہاں سے آگے اللہ کے رسول کل قافلہ آنے والا ہے. کل آنے کے بجائے وہ قافلہ آگے آ گیا. ابو سفیان چونکہ ماہر تھا اس نے پوچھا وہاں پہ کہ ارے یہاں کوئی آیا گیا تھا، کیونکہ اس کو بھنک لگی تھی کہ یہ قافلہ آنے والا ہے محمد ابن عبداللہ کا. عورتوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر آیا تھا، وہ وہاں اونٹاتے تھے. ابو سفیان وہاں پہنچا، اونٹ کی میگنی کو پھوڑا اس نے. میگنی بولے تو گوبر، اس کے اندر جو گٹلی نکلی اس گٹلی سے پہچانا کہ یہ مدینہ کی کھجور ہے. اتنا ہوشیار تھا. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو جاسوسی کا جو نظام عرب میں آج بھی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے. یہ تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں امریکہ، انگلینڈ، یورپ، نیوزی لینڈ، ورنہ آج بھی غائب کر دیتے ہیں وہ لوگ. ابو سفیان نے فوراً ایک آدمی کو دوڑایا، زمزم غفاری کو، کہ جاؤ سیدھا مکہ، کیونکہ مدینہ یہاں تھا، بدر یہاں تھا اور یہ ساحل ادھر ہے اور مکہ ادھر ہے. اس نے اس طرح بدر کہ کپڑا نکال کر یوں پھراتے ہوئے آئی. یہ علامت تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. سارے قریش مکہ جمع ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تو کہا یہ اس طرح کی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ یہ کاٹے جا رہے ہیں سب. اس نے بیان کیا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ ایسے غصے ہوئے، کہنے لگے اب تک تمہارے خاندان کے بنو ہاشم کے مرد دعویٰ کرتے تھے نبوت کا، عورتیں بھی دعویٰ کرنے لگ گئی، حالانکہ وہ خواب سچا تھا. ابو جہل نے پوری قوم کو جمع کیا، ہم کو جانا ہے، کیونکہ اس قافلے میں مکہ کے ہر آدمی کا پیسہ لگا ہوا تھا. اس نے سب کو جمع کیا اور سر جتنے گروہ گھنٹان تھے، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، نبی، منبہ،
نضر ابن حارث، امیہ، یہ تو باقاعدہ ڈر رہا تھا امیہ کو جانے کے لیے، لیکن ابو جہل نے سب کو لیا اور بیت اللہ کی دیوار غلاف کو پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے دے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا، کس کی طرف بھاگتا؟ شہر کی طرف بھاگتا ہے، اور خود سے مانگ کر اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری تو اللہ نے اس کی قبول کر دی۔ نکلتے وقت حضرت عباس بھی نکلے ساتھ، کیونکہ حضرت عباس کو تو ارادہ نہیں تھا جانے کا، اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اصرار تھا ابو جہل کا تو وہ بھی نکلے، لیکن نکلنے سے پہلے اپنی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی ڈلیاں دی ہے، سونے کی ڈلیاں رات کی تنہائی میں، اور نہ اس کو دفن کر کے رکھ دینا، میرا اگر کچھ ہو جائے تو اس کو خرچ کر لینا۔ یہ سب نکل گئے، جس کو قرآن نے کہا کہ اس طرح نہ نکلو، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے ناز و نعمت میں، اور گانے والیاں، جیسے ہمارے زمانے میں گانے والے نہیں تو ڈی جے، لوگ گاڑیاں چلاتے چلاتے ڈی جے بجاتے، رکشے چلا چلا کے بجاتے، مد و نظر کے ساتھ پورا قافلہ نکلا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے اطلاع دے دی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ایک تو تمہیں ملے گا، چاہے ابو سفیان کا قافلہ ہو یا ابو جہل کا، ایک دم سامنے دیکھے تو ابو جہل آ گیا، نیت کچھ اور تھی، کیا اللہ نے کچھ اور، نیت یہ نہیں کہ صرف جا کر مال حاصل کرنا ہے ابو سفیان کا، ایک دم میدان کعبہ کے سامنے آ گیا۔ اصل میں ہوتا وہ جو اللہ چاہتے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم لاکھ چاہو کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گے۔ اللہ کا الگ ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا الگ ارادہ ہے، اللہ کو کفر کو توڑنا ہے، اسلام کو بلند و بالا کرنا ہے، اور کس طرح کہ یہ ہتھیاروں سے خالی ہے، 2 گھوڑے ان کے پاس، 60 اونٹ ہے، 313 ہے، تلواریں ٹوٹی ہوئی ہے، تب جا کے جب یہ کافروں پہ غالب آئیں گے تو تب ایمان و یقین سمجھ میں آئے گا۔ ادھر ابو جہل آ گیا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جا کر دیکھ کر آؤ، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو صرف اپنی فوج کے اطراف میں کچھ لوگ طے رہتے تھے گھومنے کے لیے کہ کوئی اٹیک نہ کر دے، تو 2 لوگوں کو پکڑ کر لائے صحابہ نے، ایسا لگ رہا ہے شاید یہ مشرکین مکہ کے جاسوس ہیں، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ان کو چھوڑ دیا، لیکن یہ پوچھا کہ تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ یہ جو قافلہ ہے اس میں اونٹ کتنے کٹ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 10 اونٹ کٹ رہے ہیں۔ کتنے؟ 10 اونٹ، ایک اونٹ 3 2 کنٹل کا ہوتا ہے، تو عرب 100 لوگ ایک اونٹ میں کھاتے تھے، اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ 1000 کا قافلہ ہے۔ کتنے؟ 1 کنٹل، 1.5 کنٹل، 2 کنٹل کے قریب رہتے ہیں اونٹ۔ 20 کلو میں اپنے پاس 100 لوگ کھاتے، بریانی بناؤ کے سالن بناؤ، 60 لوگ 10 کلو میں، 120 لوگ 20 کلو میں۔ عرب کے خوراک ایسی تھی، اصل میں وہ لوگ زیادہ چاول روٹی اس میں یہ نہیں، وہ ڈائریکٹ گوشت کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ 1000 کا معاملہ ہے، اور وہ لمبا واقعہ پچھلے سال میں پورا ہم کو سنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جائے، تو مہاجرین صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے وہ ہوگا،
اللہ کے رسول پوچھنے لگے اشیرو علی ایھا الناس، لوگوں اور مجھے رائے دو۔ اصل میں اکثر رائے دینے والے مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ رائے دینے والے اکثر ہو، کیونکہ انصار کے پاس رہ رہے تھے نا یہ سب۔ تو سعد بن معاذ اور بندار بن اسود رضی اللہ عنہ، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے فرمایا ایاک یرید یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمیں مراد لے لیں۔ تو سنو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو برق الغیمان تک بے سر و سامان چلنے کے لیے کہ یمن کا علاقہ ہے تو ہم چلیں گے۔ اگر آپ کہیں گے لَبِسْتَخَذْنَا مِنَ الْبَحْرِ لَخُضْنَا، اگر آپ کہیں گے ہم دریا میں کود جاؤ، ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں اللہ کے رسول آپ نے کیوں اس طرح کہا ہے، ہم ڈائریکٹ دریا میں کود جائیں گے۔ آپ جن سے محبت کرنے کے لیے کہو ان سے محبت کریں گے، آپ جن سے رشتے توڑو کہیں گے ہم توڑ دیں گے، آپ جو کچھ کہیں گے ہمارے مال کا سارا حصہ آپ جو لیں گے وہ آدھا رہے گا اس مال کے حصے سے جو ہمارے پاس رہ گیا۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا نعوذ باللہ اور جا کر لڑ، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ سعد بن معاذ نے اتنی زوردار، کیونکہ سردار تھے نا سب تو رائے نہیں دے سکتے تھے، جب انہوں نے یہ تقریر کی نا تو اللہ کے رسول کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ انصار کی بھی رائے آ گئی مر مٹنے کی۔ منقر ابن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عین ابن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اللہ کی وحی سے آپ رکے اس جگہ پہ یا اپنی رائے سے رکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی رائے سے رکا ہوں۔ تو یہ صحابی کہنے لگے مجھے جنگ کے کچھ تجربے ہیں اور اس تجربے کی روشنی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھہرنے کی جگہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں مٹی ہے اور ادھر ریت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی مناسب ہے کہ یہاں پانی بھی ملے گا ریت نہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا اوپر بادل منڈلا رہے، اوپر بادل منڈلا رہے، اگر بارش ہو گئی تو ساری زمین کیچڑ میں آ جائے گی، اور اگر ریت میں چلے گئے تو پانی جمع کرنا آسان ہو جائے گا۔ جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے منقر ابن حیان کی رائے بہتر ہے اللہ کے رسول، ادھر پوری فوج کو ادھر لیے۔ جب رات ہو گئی مشہور واقعہ ہے، صحابہ کرام کو صحابہ کو لے کے اللہ کے رسول نکلے میدان بدر میں اور فرمانے لگے آنا مقتل ابی جہل، آنا مصرع عتبہ، آنا مصرع شیبہ، یہ یہاں پہ شیبہ پڑے ہوا رہے گا، یہ یہاں پہ عتبہ پڑا ہوا رہے گا، یہاں ابو جہل پڑا ہوا رہے گا، سب کے لیے بتائے۔ اور جب صبح ہوئی پھر میدان کاردار گرم ہوا، جس جگہ آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے بدر میں، جس جگہ آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے بدر میں، اسی جگہ اللہ کے رسول کا خیمہ بنا ہوا تھا۔ عریش جھوپڑے کو کہتے ہیں، جھوپڑے کو عربی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہاں لگا ہوا تھا، باقی پورے چاروں طرف میدان بدر ہے۔ پھر سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو آپ پیچھے چلے جانا مدینہ منورہ، ہمارے بھائی ہم سے بہتر ہے، کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے، لیکن اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو آپ پیچھے کے پیچھے چلے جانا اور مدینہ میں ہمارے بھائیوں سے مل لینا، وہ ہم سے زیادہ آپ کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کیونکہ قسم کھا کر آئے تھے نا مینا کے میدان میں حضرت عباس کے سامنے کہ اللہ کے رسول کو کچھ کرنے کے لیے پہلے ہماری لاشوں پہ سے گزرنا پڑے گا۔ صبح میں
ان کی بھی فوج ان کی بھی فوج. اس زمانے میں دو پائی دو ہاتھ جب ہوتا تھا تو یہ چھپکے جیسی جگہ کی جاتی ہے ویسی نہیں ہوتی تھی. ادھر کے پہلوان آتے تھے ادھر کے پہلوان نکلتے تھے. عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ تینوں آئے اور کہنے لگے حل من مبارز، ارے ہے کوئی ہمارے مقابل کا؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، عوف ابن مالک اور ایک تیسرے انصاری صحابی نکلے. تو یہ تینوں نے پوچھا من انتم، ارے بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا رہط من الانصار، انصار کی جماعت ہے. انہوں نے کہا یا محمد اخرج الینا دفاعنا، ارے ہمارے مقابل کو لاؤ. یہ ان کو کہاں بھیجے آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا لیا، حالانکہ یہ بھی جان دے سکتے تھے. پھر آپ نے فرمایا علی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ، تم تینوں جاؤ. ایک چچا ہے، ایک چچیرا بھائی ہے اور ایک قریبی دوست ہے. نبوت والے کام میں اپنوں کو جھوکنا پڑتا ہے، حکومت والے کاموں میں دوسروں سے قربانیاں لی جاتی ہے. نبوت والے کام میں اپنوں کو قربانیوں پہ ڈالا جاتا ہے. یہ تینوں آئے، کہا کون ہے؟ چہرے ڈھکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا علی بن ابی طالب. تو کہا ارے بچوں کو مارنے کا جی نہیں کر رہا ہے. عتبہ کہنے لگا بچوں کو مارنے کا؟ حضرت علی کہنے لگے میرا تو جی کر رہا ہے کہ تجھے مار ڈالوں. تینوں آپس میں لڑے. حضرت علی نے حضرت حمزہ نے عتبہ کو شیبہ کو ایک ایک بار میں ختم کر ڈالا. ولید ابن مغیرہ کے ابو عبیدہ کے کچھ ہوئے اور پھر ران پہ ایک تلوار لگی جس کی وجہ سے آدھی ران کٹ گئی. انجیکشن کو بھی سوئی چلائے تو کتنا تکلیف ہوتی، ران کٹ گئی آدھی. اور بعض روایتوں میں پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی پہ پڑی تھی تلوار، پنڈلی ٹوٹ گئی تھی. پھر بعد میں اسی حالت میں کوئی جنگ کے غزوہ بدر کے بعد ابو عبیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے دم توڑا. اور جب دم توڑ رہے تھے تو یہی پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا میں جنتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تم نہیں ہوگے تو کون ہوگا؟ تم نہیں ہوگے تو کون ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے کہا کاش آج ابو طالب حیات ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ رشتہ داروں سے زیادہ ہم نے حفاظت کی اللہ کے رسول کی، رشتہ داروں سے زیادہ. کیونکہ ابو طالب کے بہت اشعار لمبے چوڑے اللہ کے رسول کی حمایت میں، آپ کی دیکھ ریکھ میں. تو جب دم توڑے تھے ابو عبیدہ اس وقت کہا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتا تو اسے سمجھ میں آتا ہم نے اللہ کے رسول کی کیسی حفاظت کی. جو 14 صحابہ کی قبریں ہیں نا وہ نام لکھا ہوا ہے وہاں سرکل پہ. 14 صحابہ کرام 7 مہاجرین میں سے تھے اور 7 انصار مدینہ میں سے تھے. وہ 14 کے نام وہیں پہ بورڈ پہ لکھے ہوئے. تو ابو عبیدہ کا آگے جا کر انتقال ہوا تھا، اس لیے بعض روایتوں میں وہیں ان کو تدفین کی گئی اور بعد میں کہ نہیں واپس لا کے یہاں بدرین صحابہ میں ان کو دفن کیا گیا. پھر وہ ابو جہل وغیرہ کا واقعہ ہے، امیہ بن خلف کا واقعہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھا، پہلے گھبرا رہا تھا. حضرت بلال سمجھ گئے کہ یہ امیہ ہے، اس کے پیچھے لگ گئے. جب میدان کاردار گرم ہوا تو بھاگتے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ لیا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ان کے دوستی تھی. تو امیہ بن خلف کہنے لگا عبد الرحمن مجھے بچا دے، اور وہ نیچے گرے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کو بچانے کے لیے ان کے اوپر گرے. حضرت بلال نے نیچے سے خنجر مار کے ختم کر ڈالا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایک وقت وہ تھا جب مکہ کی سرزمین پہ چٹان سینے پہ رکھ کے
حضرت بلال کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا. ایک بار آیا گھبرا گھبرا کے مر گیا. دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا. فضائل اعمال میں ہے نا واقعہ. معاذ اور معوذ عبد الرحمن ابن عوف کو چچا جان سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گالیاں بکتا ہے, دیکھ جائے تو چھوڑیں گے نہیں. دونوں انصاری تھے, ایک نے پیر میں حملہ کیا اور ایک نے گھوڑے کے پیر میں حملہ کیا. دونوں بھائی تھے. اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, دور دار تلوار کا وار کیا, ان کا ہاتھ کٹ گیا. فضائل اعمال میں ہے پورا واقعہ. اگر پیچھے ڈال کے اس کو کھینچ کے توڑ دیا, ناخن کی کلچی رہتی نا, کلچی کاٹتے کاٹتے تھوڑی نہیں رہی نا, وہو کرتے انہوں نے یہ پورا موٹا ایسا توڑ دیا پیچھے پیر ڈال کے کہ یہ درمیان میں ہائٹ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے, اتنی مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کہ کفا کا مناشدتو کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. حضرت ابو بکر بار بار کہہ رہے اللہ کے رسول آپ کی بات سن لی اللہ نے, آپ کی دعا قبول کر لی اللہ نے, کیونکہ مقام ناز کی دعا مانگی تھی اللہ کے رسول نے. اللہم انتہلن هذه العصابة لن تعبد فی الارض بعده ابدا. اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو اللہ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. طائف میں جب پتھر کھائے تھے, گالیاں گائی تھی, تو طائف میں دعا مانگی تھی مقام نیاز کی. اے اللہ میری کمزوری ہے, اے اللہ میری کمزوری ہے, اے اللہ میری کمزوری ہے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی واعانی علی الناس. اس کو بولتے نیاز, عاجزی سے کہا تھا پتھر کھا کے کہ اللہ میری کمزوری ہے. لیکن جب یہاں بات آئی تو مقام ناز میں کہا کہ اگر تو آج ہمیں فتح نہیں دے گا تو اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فتح دے دی. بڑے گرو گھنٹا جتنے تھے سب مارے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ جاؤ دیکھا کون کون مر گیا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے پہنچے ابو جہل کے پاس, ہاتھ سے مارا, باریک پٹ لیا تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے چھلانگ لگائی تو تھوڑا سا ازارہ ہاتھ کا اڑ گیا, تو ہاتھ کی پتلیاں باریک دیکھ کے ہنسے صحابہ. اللہ کے رسول کو آ کر کہا, اللہ کے رسول نے ہنسے. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی دونوں پنڈلیاں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور آسمان اور زمین دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابن مسعود کی پنڈلیاں والا پلڑا جھکے گا. ایسا مارا اس کو, منہ آپ کھولا اسے, رشی تاری تھی, خون بہ گیا تھا. ومن انت, وقال ابن مسعود, اس نے کہا او ابن ام عبد. اصل میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف سے بری نسبت کر کے نام لیا. پانی کا بیٹا. کس کو جیت ہوئی؟ اس نے کہا مسلمانوں کو اللہ نے فتح دیا. کہا تو کس لیے آیا ہے؟ تو سینے پہ چڑھ گئے عبداللہ ابن مسعود. تو ابو جہل مرتے مرتے کہہ رہا ہے واہ رے ابن مسعود تیرے نصیب کہ میرے سینے پہ بیٹھا ہے, تو بڑا خوش نصیب ہے. اور کہنے لگا کس لیے آیا ہے؟ کہا تیری گردن لے جانے آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں. کہا ذرا نیچے سے کاٹنا, سینے کی طرف سے.
جب سب کی گردنیں رہیں گی نا تو ذرا میری گردن سب سے اونچی نظر آئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون مارا گیا لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ بھیانک تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا بڑا فرعون، نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، انا ربکم الاعلی. ابو جہل نے تو نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کیا، یہ ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، ابو جہل نے نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تکبر کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو اوورٹیک کر دیا اس نے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جب مر رہا تھا تو کیا کہا تھا اس نے؟ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر. غرغرے کا ایمان تھوڑی اللہ قبول کرے گا. اور یہ مرتے مرتے تکبر میں کہہ رہا ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے جنت نصیب نہیں کرے گے. یہ تو پورا بھرا ہوا متکبر تھا. ستر کے 70 کو لایا گیا ایسے ڈھکیلتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، یہ 70 کو اندر ڈھکیل دیا جو مرے ہوئے تھے اور 70 قید میں لائے، قید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پہ کھڑے ہو کر فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. کیا اللہ کا وعدہ تم نے پایا نہیں پایا؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں مردے ان کی لاشیں. اللہ کے رسول کے کہنے پر حضرت عمر سے کہنے لگے اللہ کے رسول عمر تم سے زیادہ اس وقت یہ میری بات سن رہے، تم سے زیادہ طاقت سے میری بات سن رہے. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. پھر وہ مٹی ڈھکیل دی گئی. ابھی بدر میں الگ الگ ایک دو کنویں لوگوں نے مسجد بنائے ججمنٹ سے، پتھر رکھے ہوئے دو چار، اس پہ جو پتھر مارتے 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 ایسا کو دائرہ بنا دیا. اب وہ پتھروں کی پوری ٹولی مارتے ہیں. اب اپنے جتنے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کنواں تک آئی. حالانکہ وہ کنواں ہی نہیں، وہ لوگوں نے بنایا. ہم نے 2-3 مرتبہ وہاں کے بڑے بزرگوں سے پوچھے کیونکہ بڑی عمر والے صحیح تاریخ بتاتے، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ وہ روایتوں میں بھی ہے کہ ایک گڑھا تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، اس میں ذلت کی وجہ سے ان کو پھینک ڈالا تھا. تو وہ کہتے کہ پھر اس کے اوپر مٹی آ گئی، ہوا منصورہ ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے پڑے تھے. اتنا ہے کہ اس میں ہے میدان بدر میں، لیکن نشاندہی نہیں ہے. ہاں شہدائے بدر کی نشاندہی ہے کہ شہدائے بدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تدفین کیا. اور یہ جو 17 کو لے کر گئے اللہ کے رسول 70 مارے گئے، 70 کو لے کر گئے. تو جب لے کر جانے لگے تو سب قید کر کے اللہ کے رسول نے لے کر گئے. مدینہ سے باہر مشورہ کیا 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 جائے ان 70 کا. ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو پکڑا تھا رسی میں ڈال کر. ابو یسر ان 313 میں سب سے کم ہائٹ کے تھے، سب سے کمزور تھے. ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 میں سب سے کم ہائٹ اور سب سے کمزور، دبلے پتلے. اور حضرت عباس ایک اناج میں سب سے اونچے، سب سے طاقتور، سب سے جہوری الصوت. اتنے بڑے عالمی کو اتنے چھوٹے عالمی نے گرفتار کیا. تو ابو یسر رضی اللہ عنہ سے بطور مذاق کے اللہ کے رسول نے پوچھا ارے ابو یسر میرے چچا کو کیسے پکڑا، کسی کی مدد لی؟ تو انہوں نے چونکہ خوشی تھی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ کسی سے مدد نہیں لی، میں نہیں باندھا انہیں، کیونکہ باندھ کے لائے تھے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا لقد اعانک ملک کریم، ارے تیری مدد ایک فرشتے نے کی تب میرا چچا بتا گیا. اپنا یوں مارے تو زمین میں دھس گئے ہوتے تھے. ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ تیری مدد کی میرے ایک اللہ کے فرشتے نے. اور
یہ بتانا بھی تھا اللہ کو کہ طاقت ہمت کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. یہ سارے 70 کو لائے, مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے, قتل کیا جائے یا قیدی بنا کے رکھا جائے, کچھ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اکثر کی رائے یہی تھی سوائے 2 صحابی کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سب اپنے رشتے ناتے والے ہیں, ان سے کچھ فدیہ لے لو, اور مکہ اور مدینہ کے کچھ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور مدینہ کے کچھ بچے بچیوں کو ہمارے بچوں کو انہوں نے علم حاصل کرانا اور بعد میں چھڑا دینا. اکثر نے حضرت عمر نے اور غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ اس میں سب کی رائے آ رہی ہے کہ رشتہ دار ہے, تو ہماری یہ رائے ہے کہ سب اپنے اپنے رشتہ دار لے کے قتل کر دے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیق القلب تھے, اس لیے قرآن کی آیت کے اترنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا کہ سب سے پیسے لیے جائیں گے فدیے کے 400 درہم. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مدینہ کے بچے بچیوں کو پڑھائے گا, لکھائے گا اور سکھائے گا, اس کے بعد واپس چلے جائے. ابھی یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور اتنے میں جبریل نے قرآن لے کر آئے. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو دنیا کی چاہت میں چھوڑ دے. اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, ان کے خون بہا دیے جائے, لیکن چونکہ فیصلہ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے, تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا, سوائے عمر اور سعد کے کوئی بچتا نہیں. اگر ان دونوں کی بھی رائے نہ ہوتی تو پورا مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا. پھر وہی سب ہوا. حضرت عباس سے کہا چچا جان لائیے کچھ پیسے. اللہ کے رسول سے کہنے لگے محمد میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نکلتے ٹائم کیا کیے تھے, عربی نکلتے ٹائم مکہ سے کیا کرے تھے, سونے کی ڈلی نہیں ڈلیاں حضرت ام فضل کو دیے تھے اندھیری رات میں. جب حضرت عباس نے کہا بھتیجے میرے پاس, تو میں نے اس سے پہلے بتایا نا حضرت عباس ایک بہت بڑے بیاس پہ پیسے دینے والے بھی تھے, بیاس کے حرام ہونے سے پہلے کروڑوں کے مالک تھے, خربوں کے مالک تھے. جب حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریر کی حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں, اس موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو معاف کرتا ہوں, اصل رقم باقی رہے گی. حضرت عباس کو جوش آ گیا, وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے میرا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ میرا سود معاف کر رہا ہے میرا بھتیجا, میں اعلان کرتا ہوں میدان عرفات میں میں نے اصل بھی معاف کر دیا. 4,24,000 دینار قرض تھا, ایک دینار 7,500 روپے کا ہوتا, اب تو ڈیول ریٹ ہوئے ہے, اب 9,000 روپے کا ہوں گا. 4,24,000 دینار خربوں میں جاتا ہے حساب ٹوٹل کبھی مارے تو. ایک تو یہ کہ میں چلو سود معاف, اصل رقم تو ملنا چاہیے. اور فرمایا اللہ کے رسول میں نے اصل بھی معاف کی. صحابہ میں تھے بہت سے ایسے. مفتی جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, ایک صحابی نے 10,000 درہم قرض لیے, انہوں نے واپس لا کر دیے. تو صحابی کہنے لگے میں دینے کے لیے نہیں لیتا ہوں, میں لینے کے لیے نہیں دیتا ہوں. کیا کہنے لگے ہو, میں لینے کے لیے نہیں دیتا ہوں, جسے دے دیتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو اس سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیے تو علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عباس میں نسل میں اولاد میں بنو عباس میں 424 سال تک اللہ نے حکومت دے دی.
اللہ رکھتا نہیں کسی کا، اس کا رکھتا ہی نہیں اللہ دنیا میں، خربوں میں واپس کر کے دیتا، خربوں میں. ہاں اپن اگر مستی میں آئے ہوئے رہے تو اپنی اولاد کو دیتا، ہماری اولاد بھی اگر مستی میں آئیں گی رہے تو وہ اس کی اولاد کو دے گا. 7 نسلوں میں اللہ کسی نہ کسی کو دے کے اللہ ہمارا قرض اتار دیتا. رکھتا نہیں اللہ کسی کا. اجر الگ چیز ہے، اجر تو ملے گا ہی ملے گا، اور اس نے کیا اس کو ملے گا. حضرت عباس نے جب یہ کہا نا کہ بھتیجے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا چچا جان وہ اندھیری رات میں چچی نے اور آپ نے جو سونے کی ڈلی چھپائی اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے اشہد انک یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. خاموشی میں مسلمان ہو گئے تو اس کا اظہار فتح مکہ پہ کیا کہ میرے علاوہ اور ام فضل کے علاوہ کوئی نہیں تھا. پھر تمہیں خبر کس نے دی؟ کہنے لگے نبأنی العلیم الخبیر، جو بہت زیادہ جاننے والا ہے اس نے ہمیں خبر دی. پھر وہ سب نے مکہ والوں نے اپنے پورے مکہ میں ماتم مچ گیا تھا. مکہ والوں نے پیسے بھیجتے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی پکڑا گیا تھا. اس میں ابو العاص بن ربیع تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا ہار بھیجا شوہر کو جوڑنے کے لیے، اور یہ وہ ہار تھا جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب کے نکاح میں ان کو گفٹ دیا تھا. وہ ہار بھیج دیا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. جب یہ ہار پہنچا تو جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ساروں قطار رونے لگ گئے. ہار کو دیکھ کے بی بی خدیجہ کی یاد آ گئی. اس لیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتائی گئی، دنیا سے پردہ فرما جانے تک بی بی خدیجہ کی یاد کرتے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اتنا احسان تھا. ایک دم آنکھوں سے آنسو بہ گئے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میری ایسی رائے ہے کہ ایک ماں کا ہار ہے جو اپنی بیٹی کو دیا گیا تھا، اس کے علاوہ میری بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میری ایسی رائے ہے کہ میں یہ ابو العاص کو بھی چھوڑ دوں اور یہ ہار بھی واپس کر دوں. صحابہ تو صحابہ تھے، پروانے تھے، وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے. ہار کی کیا بات؟ ابو العاص سے کہا اللہ کے رسول نے جا کر میری بیٹی کو بھیج دینا، بس اتنا احسان کر لینا. ابو العاص گئے مکہ اور اپنے بھائی کے ہاتھ سے بھیجا. تو اس وقت حمل سے تھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ مقام تنعیم سے باہر آئی، مسجد عائشہ سے آگے، تو غبار بن الاسود نے اتنے زور سے اونٹنی کو اچکایا اور نہیں اچکی، پھر اچکایا جب زور سے اچکی تو بی بی زینب اوپر سے نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے عمل ضائع ہو گیا. اور 1-1.5 سال کے بعد اسی زخم میں وہ دنیا سے چلی گئی. اس لیے جب مکہ فتح ہوا نا تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غبار ابن الاسود اگر بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ کے اگر زندگی کی بھیک مانگے تو اسے قتل کر دینا، کیونکہ وہ عمل سے تھی، کوئی ضائع ہو گیا، زخم بھر نہ سکی شرمگاہ کی. 1-1.5 سال تک تکلیف رہتی رہی. بعض روایتوں تو 6 مہینے کے بعد ہی مر گئی، دم توڑ دی. اس لیے حضور کو بہت غصہ تھا. حضور نے فرمایا غبار ابن الاسود اگر بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ کے، لیکن اللہ کی قدرت اس وقت وہ چھپ گئے. حضور نے اعلان کر دیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا تو امن میں، جو اپنا دروازہ بند کر دیا امن میں. بعد میں پھر انہوں نے غبار ابن الاسود نے اسلام لایا تو اللہ کے رسول نے قبول بھی کر دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے بدر میں تو عثمان ابن بدر سے واپس آئے جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا.
حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی. جب یہ بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان بن عفان اور صحابہ جو رہ رہے تھے وہ اس طرح ہاتھ جھٹکنے لگ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے ہیں, اس کا انتقال ہو گیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس سے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر خود کو غم اگر آ گئے تو میرے غم یاد کرنا, تمہیں اپنے غم ہلکے لگیں گے. اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئے تو میری مصیبتیں یاد کرنا, میری مصیبتوں کی وجہ سے تمہارے غم تمہیں ہلکے نظر آئیں گے, ورنہ خود کا غم بہت بڑا دکھے گا پہاڑ کے اتنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارقنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا